بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ابھی ربیع اول کا مہینہ بالکل قریب ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت اور وفات کا مہینہ ہے۔ یہ ہر سال رحمتوں، برکتوں کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے کوئی خاص دن، کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے کہ ہم اسی خاص دن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، بلکہ زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنا ہے، آپ سے عقیدت رکھنا ہے اور آپ سے تعلق رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بغیر آدمی کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم پر فرض ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق اور عقیدت زندگی بھر ہم کو رہنا چاہیے۔ یہ کسی خاص دن سے وابستہ نہیں ہے، کسی خاص مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ، ہر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری دلی روحانی وابستگی ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آدمی محبت کرتا ہے۔ کوئی مسلمان کتنا ہی فاجر اور فاسق ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنا وطیرہ جان سمجھتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ایک شرابی، ایک جواری اور ایک برے کام کرنے والے کوئی بھی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی جاتی ہے یا آپ کی کوئی توہین کی جاتی ہے آپ کی ذات کے میں، تو آدمی کے لیے ناقابل برداشت بن جاتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیش کرتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر نہیں چلتا، مگر عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے اندر ایسا رچا بسا ہوا ہے کہ آدمی اس کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے اور اپنی جان جعفری کے سپر کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی ہمارے نسبت کیا ہونی چاہیے، اللہ ہم کو اس کی کیا تعلیم دیتا ہے، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت رکھنی چاہیے، سچی دلی روحانی محبت کیا ہوتی ہے، اس پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق خاطر تھا وہ کیسا تھا، وہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ساری توانائی، اپنی ساری جو قوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت میں وہ صرف کر دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ادنا برائی یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ جانتے ہوں گے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عورت میدان جنگ کی طرف بھاگی جا رہی ہے، اور وہ اس خبر سے پریشان ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ غزوہ احد کی جنگ تھی، اور اس میں مسلمانوں کو شکست بھی تھی، اور اس میں مسلمان کافی شہید ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط افواہ پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شہید ہوئے۔ ایک عورت بھاگتی بھی جا رہی ہے گھوڑے پر، اور لوگ آ رہے ہیں جنگ سے واپس آ رہے ہیں، تو وہ پوچھتی ہے آنے والے شہ سوار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے، کیا وہ شہید ہو چکے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ کا باپ اس جنگ میں شہید ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے باپ شہید ہوا۔ وہ آگے بڑھتی ہیں، ایک آنے والا ایک سوار کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا اس جنگ میں مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے۔ مگر اس پر بھی وہ توجہ نہیں دیتی۔ پھر ایک تیسرے آنے والے سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کے شوہر اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، مگر وہ پریشان ہیں۔ وہ آنے والے سوالوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کہہ کر چلتی ہیں کہ جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی، اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا، سکون میسر نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہر مصیبت جو آپ کے بعد ہے میرے لیے آسان ہے، کوئی میرے لیے کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی محبت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی بیٹا قربان ہوا، شوہر اللہ کے راستے میں وہ فدا ہو گیا، اور اس کا باپ بھی شہید ہو گیا، مگر اس کو چین اور بے چینی اس بات پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مکے کا جائزہ لینے کے لیے دشمنوں کی کیا چالیں ہیں اس کا جائزہ لینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، ایک وفد کو، تقریباً 10 لوگ اس میں تھے۔ اس میں 8 صحابہ شہید ہوئے اور 2 حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھے، 2 کو گرفتار کر دیا گیا۔ تو ایک کو پھانسی دی گئی اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جلوس کی شکل میں لایا گیا، اور وہ غزوہ بدر میں جو ہار ہوئی تھی، شکست ہوئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ایک بڑا جلوس نکال کر لوگ، اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، سب لوگ تھے، اور جو
جوش و خروش کے ساتھ اور نعرے لگاتے ہوئے انہیں پھانسی کے پھندے کی طرف ان کو لے جایا جا رہا تھا، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے اعضاء کو کاٹا جا رہا تھا، ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور وہ سب یہ کچھ برداشت کر رہے تھے۔ جب ان کو سولی پر لے جایا گیا تو ابو سفیان نے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تو کیا ہوتا؟ گویا کہ اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے، تم کو پھانسی یا سولی پر تم کو لٹکایا جا رہا ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم، وہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ایک خون جوش مارنے لگا عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کی قسم، اگر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں آرام کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سا کانٹا بھی چبھے، یہ میرے لیے برداشت نہیں ہوگا۔ اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، حبشہ گیا ہوں، روم گیا ہوں، ایران گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی کے ماننے والے، کسی کے چاہنے والے اور کسی کے ساتھ رہنے والے لوگ اپنے بادشاہ کو اس سے اتنی محبت کرتے ہوں جتنے یہ صحابہ کرام جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنی جانوں کو پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنا جان کا نذرانہ، اپنے اولاد کا نذرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہیں، یہاں تک کہ مجھے اپنی مال سے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان، مکمل مسلمان تم نہیں ہو جب تک میری اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ پھر انہوں نے اپنا جائزہ لیا اور پکار کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تم کامل مسلمان ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جو حصہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایمان کا ایک جزء لازمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں جس کے اندر ہوں اس کو ایمان کا مزہ وہ چکھ نہیں سکتا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو۔ دوسرے وہ یہ کہ وہ کسی سے محبت کرے، کسی سے دوستی کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور اس طرح کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر اور شرک کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کوئی آگ میں ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے، آگ میں داخل ہونے کو ناپسند کرتا ہے، کسی طور پر بھی وہ کفر اور شرک کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی طور پر، جذباتی طور پر کوئی فائدہ نہیں۔
جذباتی طور پر اپنی جان دینے والے لوگ موجود ہیں، اور اپنی جذبات میں آ کر لوگ اپنے انتقام لینے کی کارروائی کرتے ہیں۔ اسلام اس بات کی ہم کو تعلیم نہیں دیتا۔ ہم کو اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صرف جذبات میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، جذبات میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ چلنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ جنت کے اندر میں فوراً پہنچ جاؤں، کسی کو مار دوں، کسی کو قتل کر دوں، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، نماز کی پابندی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے، اس پر وہ چلتا نہیں ہے اور جذبات کے اندر وہ ایسی چیزیں اختیار کرتا ہے۔ شراب پیے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، سود کھائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ اور اس کے رسول سے قرآن نے اس کو جنگ قرار دیا ہے، زنا کرے گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا بھی اظہار کرے گا۔ یہ تو ٹکراؤ کی چیز ہے، اس میں ٹکراؤ ہے، ایک جذباتی چیز ہے، ایک جذباتی کیفیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے کوئی حالات پیش آتے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہو تو ہم کو ان حالات میں غصے اور جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری ملت میں ہمارے ایسے ادارے موجود ہیں، مسلم پرسنل بورڈ موجود ہے اور ایسے دینی ادارے، وہ ہم ان کی ہدایات پر ہم عمل کریں۔ وہ کیا ہم کو ہدایت دیتے ہیں؟ دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم عام کریں، انگریزی میں، کنڑا میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، لیکن جب ان کو آپ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، آپ کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک دو ایسے واقعات نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے سوامی، یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات یہ ایسی ہیں جو پرکشش ہیں، جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی ہیں اور آدمی کا دل اس میں نرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو پیش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو گالی دیتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے تھے، کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں سیدھا کر رہے تھے صف کو، ایک چھڑی آپ کسی صحابی کو لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چھڑی سے مجھ کو تکلیف پہنچی اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بدلہ لے لوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کپڑا اتاریں، کرتا اتاریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بدلہ لیجئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتارا تو وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو جہاں پر مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دینے لگے۔ یہ ایک محبت کا اور عقیدت کا ایک انداز تھا، طریقہ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بدلہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. آج ہم دیکھیں اپنے خادموں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے. سلوک جو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں, ہم کو بھی غصہ آتا ہے, جذبات آتے ہیں, کنٹرول کرنا کبھی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ضبط نفس کا حال تھا. کہتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, کبھی آپ نے مجھے کسی کے کام کرنے پر یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو کس طرح معاف کیا. ہندا نے, جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر چبایا تھا, وہ آپ کے خاص چچا تھے, جس سے آپ کو بہت تکلیف بھی تھی, مگر آپ نے اس عورت سے بھی بدلہ نہیں لیا, بعد میں مسلمان بھی. اس طرح سینکڑوں ہزاروں واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے بدلہ نہیں لیا, بلکہ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے. آج ہماری کیا کیفیت ہے, دشمن ہونے تو بات الگ ہے. ہم اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے, اپنی بہنوں کو معاف نہیں کرتے, اپنے خاندان کے لوگوں کو معاف نہیں کرتے, اپنے دوستوں سے جب روٹتے ہیں زندگی بھر روٹتے ہیں, اور کبھی ان سے وہ ساری دوستیاں, سارے تعلقات, سارے احسانات ہم فراموش کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, جو سالوں میں سال پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ادنا سی معمولی غلطی ہو جاتی ہے, ہم اس کو نظر انداز کرنے کے بجائے اس کے انتقام لینے کی ہمارے دل کے اندر ہوک اٹھتی ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے. یہ چیزیں ہمیں فراموش کرنی چاہیے. ربیع الاول کا مہینہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا مہینہ, ہم کو یہ بات ہم کو دعوت دیتا ہے, سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اظہار کرنے سے, آپ کا نام جپنے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے, حق ادا نہیں ہو سکتا. ہماری ماں بیمار ہے, ہماری ماں بیمار ہے, ہمارا باپ بیمار ہے, لیکن ہم صرف اس کا نام جپیں گے اور اس کی تیمارداری نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رب اختیار نہیں کریں گے, تو ظاہر بات ہے کہ ہماری والدین سے محبت ایک جھوٹی ثابت ہوگی. تو اسی طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے اور صرف آپ کا ذکر خیر کریں گے, نعتیں پڑھیں گے اور درود شریف کی محفلیں جمائیں گے, ظاہر بات ہے کہ اس سے محبت اور عشق رسول نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہم ان تعلیمات پر سے عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کی ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. صدق.